اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے 2 دروازوں سے گزرنا پڑے گا، ایک موت، اور صالحین کی ہمیشہ یہی فکر رہی کہ موت خاتمہ اچھی حالت میں ہو، انہیں حسن خاتمہ نصیب ہو۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، رہے گا تو صرف اللہ، وہی باقی ہے۔ اور دوسری چیز جس سے ہر اہل جنت کو گزرنا ہوگا وہ ہے روز قیامت، قیامت کا دن، بدلے کا دن، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ یہ دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ اس دن اللہ رب العزت کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص کسی سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا، کوئی شخص کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک، کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں۔ اس قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیاں مانی جاتی ہیں اور جن کا ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی ہے مہدی المنتظر کا نکل آنا۔ وہ مہدی جو اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن ابن علی کے خاندان سے ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، کشادہ پیشانی والے، روشن اور چمکدار پیشانی والے، چمکتی ہوئی ناک والے ہوں گے۔ یہ ظاہر ہوں گے، زمین میں یہ 7 سالوں تک حکومت کریں گے۔ ان کی حکومت کے شروع کے سالوں میں ان کا مقابلہ ہوگا کافروں سے، اور اسی درمیان دجال ظاہر ہوگا۔ دجال جو اس روئے زمین کا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، قیامت تک، زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس زمین پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ فرمایا، اور یہ ہدایات عطا فرمائیں کہ مومن ہمیشہ جب بھی فتنوں کے بارے میں سنتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ مومن ہمیشہ فتنوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی ہدایت فرمائی کہ جب یہ فتنہ سامنے آئے تو جہاں تک ممکن ہو سکے بندہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرے۔ دجال کی کچھ پیدائشی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس کے بال چھوٹے چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت زندہ ہے اور کسی جگہ پر قید ہے، جیسا کہ ایک تفصیلی حدیث میں حضرت تمیم ابن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، حدیث جساسہ، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، جس میں دجال سے ملاقات کا ذکر ہے کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی۔ جب اس نے پوچھا کہ کیا نیسان کے باغ میں جو کھجور کے درخت ہیں ان میں پھل آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس میں پھل آتا ہے۔ تب اس نے کہا تھا کہ یہ عنقریب کھجور کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ تب اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تبریہ کے جھیل کا پانی خشک ہو چکا؟ تب حضرت تمیم ابن اوس داری نے فرمایا کہ نہیں، اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ تب اس نے کہا تھا کہ بہت جلد اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تو اس حدیث میں تفصیل کے ساتھ جو دجال کے بارے میں ذکر ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال اس وقت زندہ ہے اور وہ کسی جگہ پر قید ہے۔ جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی تب وہ نکلے گا، اور وہ اس دنیا میں 40 دنوں تک رہے گا، جس میں کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو ایسے فتنوں کے ساتھ آئے گا کہ وہ خشک زمینوں کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دو، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ اس کے پاس غذاؤں کا اور پانیوں کا انبار ہوگا، اس کے پاس جنت ہوگی، ایک اپنی خود ساختہ
اپنی بنائی ہوئی جنت، وہ اپنے فرما برداروں کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے پاس ایک خود ساختہ جہنم ہوگی جو در حقیقت ایمان والوں کے لیے جنت ہوگی۔ وہ اپنے نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرے گا، جبکہ در حقیقت وہ ایمان والوں کے لیے جنت ہوگی۔ وہ زمین کو حکم دے گا کہ تم دانے اگاؤ، زمین دانے اگائے گی۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا کہ تم بارش برساؤ، تو آسمان سے بارش برسے گا۔ یہ فتنہ ہوگا اس کا۔ اور اللہ رب العزت نے جب سے زمین کو پیدا کیا تب سے قیامت تک اس سے بڑا، اس سے خطرناک، اس سے ہولناک، اس سے زیادہ ایمان لیوا اور کوئی فتنہ ہے ہی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب دجال کا خروج ہو، دجال جب ظاہر ہو، تو وہ سورہ کہف کی شروع کی آیات کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت ان آیات کی برکت سے ایمان والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں مناسبت یہ ہے کہ اصحاب کہف، اہل کہف جو اللہ کے خاص بندے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جو چند نوجوان اللہ کے خاص بندے تھے، اور جب اس وقت کے بادشاہ سے انہیں ڈر محسوس ہوا اور انہیں لگا کہ یہ بادشاہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ تو جب اہل ایمان دجال کے فتنے کا سامنا کرتے وقت ان آیات کا مقابلہ کریں گے تو اللہ رب العزت انہیں بھی ایسے ہی محفوظ کر دے گا جیسا کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو، اہل کہف کو اس وقت کے بادشاہ سے محفوظ کر دیا کہ انہیں ایک لمبی نیند سلا دی۔ وہ غار میں جا کر 300 سالوں تک سوتے رہے، اور اس طرح سے سوتے رہے کہ ان کے جسم محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند میں انہیں کروٹیں بھی نصیب فرمائیں کہ وہ کروٹیں بھی بدلتے رہے، اور ان کا جو کتا تھا وہ غار کے دہانے پر، غار کے دروازے پر ان کی اس طرح سے حفاظت کرتا رہا کہ وہ بھی نیند میں رہا، لیکن اس کی جو پوزیشن تھی بیٹھنے کی وہ دیکھنے والوں کو رعب میں، خوف میں، دہشت میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ تو جب اہل ایمان دجال کے فتنہ کا سامنا کرتے وقت سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت ان آیات کی برکت سے ایمان والوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ جب دجال نکلے گا تو وہ دائیں بائیں پوری زمین میں سفر کرے گا اور پوری زمین پر وہ قبضہ کر لے گا۔ ساری زمین پر اسی کی بادشاہت ہوگی، سوائے 2 جگہوں کے جنہیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے حصار میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 شہروں کی خصوصی حفاظت فرمائی ہے، مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت مہدی المنتظر محمد ابن عبداللہ جو مہدی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت سلطنت عطا فرمائے گا، وہ مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے، اور ان کی قیادت میں دجال سے جنگ ہوگی، اور اس وقت مسلمانوں کو بہت تکلیف کا، مشقت کا، اضطراب کا اور بڑی بے چینی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تبھی ایک دن عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ٹیک لگائے آسمان سے اس زمین پر اتریں گے، دمشق کے جامع مسجد کے کسی منارے پر، اور جب وہ اتریں گے تو ان لوگوں کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ انہیں سولی پر لٹکایا، انہیں تو اشتباہ ہو گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت جب چاہے گا وقت مقررہ پر انہیں پھر سے اس دنیا میں بھیجے گا۔ وہ آئیں گے تو صلیب کو توڑیں گے، ان کے لیے جو لوگوں نے صلیبیں بنا رکھی ہیں، سولیوں کے نشانات جو بنا رکھے ہیں، وہ صلیبوں کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت ان کے چہرے پر ایک تری ہوگی، پانی ٹپکے گا نہیں لیکن ایک تری ہوگی، ایسا لگے گا کہ ابھی غسل فرما کر اتر رہے ہیں۔ اور جب انہیں اللہ کا دشمن دجال دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو نمک کس
तेज़ी से पिघलता है, इसी तरह से अल्लाह का दुश्मन दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पिघलने लगेगा। हज़रत ईसा चाहेंगे तो उसे किसी भी तरह से कत्ल कर देंगे, लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में मौजूद एक हथियार से उसे कत्ल करेंगे, और इस तरह कत्ल करेंगे कि उसका खून बह जाए, ताकि अहले ईमान को तसल्ली हो जाए, उन्हें इत्मीनान हो जाए, उन्हें सुकून हो जाए कि इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल कत्ल किया जा चुका, और उन्हें यह भी यकीन आ जाए कि ये सिर्फ़ अल्लाह का एक ज़लील बंदा है, ये किसी उलूहियत का, अल्लाह होने का, ये माबूद होने का हक़ नहीं रखता, और इसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि ये लोगों को ज़िंदा कर दे, या ये जन्नत और जहन्नम और ज़मीन के ख़जानों, रोटियों और ग़िज़ाओं और पानी का मालिक है, ऐसा नहीं, बल्कि ये सिर्फ़ एक फ़ितना था जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल किया जा चुका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें।